اسی طرح سے جس طرح ان کی پیدائش بہت بڑا واقعہ ہے، ان کی وفات بھی بہت بڑا سانحہ ہے۔ ان کے یوم وفات سے شروع کی جاتی کوئی تقویم، غرضے کے اور بہت سارے واقعات۔ غزوہ بدر ان کی زندگی کا بہت بڑا واقعہ کہ جس دن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے وہ بات جو ان سے 13 سال 14 سال 15 سال سے کہی جا رہی تھی، مسلسل متواتر ان سے کہی جا رہی تھی، اور وہ بھی آگے لوگوں سے کہہ رہے تھے۔ بے یقینی کا عالم نہیں تھا، یقین تھا انہیں، یقین کر کے وہ داخل ہوئے تھے، بات کو انہوں نے سچا جانا تھا، برحق جانتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے، پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہتے تھے۔ جو لوگ ان کی بات مانتے تھے وہ بھی پورے یقین اور وثوق کے ساتھ داخل ہوتے تھے۔ لیکن جس طرح سے کھلی ہوئی مدد اللہ کی یوم بدر میں سب صحابہ نے دیکھ لی، ایسا مشاہدہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ وہ بات جو سنی تھی، کہی تھی، یقین کیے ہوئے تھے، لیکن آنکھوں سے نہ دیکھی، یوم بدر میں اللہ نے آنکھوں سے دکھا دی کہ وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے حکموں والی زندگی اختیار کرتے ہیں، ملائکہ ان کی مدد کو یوں آیا کرتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی جماعت ایک بڑی جماعت کو کس طرح ڈھیر کر دیا۔ تو اس دن گویا انہیں یقین کا وہ اعلیٰ درجہ حاصل ہوا جو اس سے پہلے شاید حاصل نہیں تھا۔ اس اعتبار سے یہ بڑا واقعہ تھا۔ واقعات اور بھی بہت سارے، کسی ایک واقعے سے مسلمانوں کی تقویم شروع کی جا سکتی تھی، لیکن مسلمانوں کی تقویم اس کا نام ہجرت رکھا، سن ہجری اسے کہتے ہیں، سن ہجری، سن اسلامی بھی کہتے ہیں لیکن سن ہجری اس کا اصل نام، کہ وہ ہجرت سے شروع کی گئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر ہوئے۔ ہاں، اور مہاجر کہاں سے ہوئے؟ مکہ مکرمہ سے، مکہ مکرمہ سے ہجرت، قریشی ہونے کے ناطے ہجرت، بنی ہاشم ہونے کے ناطے ہجرت۔ عام لوگوں پر بھی ہجرت شاق ہے۔ اجی کوئی گوبند پورے کا رہنے والا بھی ہو، اسے بھی کہو کہ مکان چھوڑ دو، کوئی کسی گرو نانک پورے کا رہنے والا ہو، اور میں عرض کروں، یہ بعض اوقات یہ جھونپڑیوں والے بعض اوقات بیٹھے رہتے ہیں، مہینوں بیٹھے رہتے ہیں، سالوں بیٹھے رہتے ہیں، پھر کبھی کبھار کسی کا گزر ہوا، اسے ناگوار ہوا، نے کہا اٹھو یہاں سے۔ اب جو ان کو اٹھایا گیا تو بڑی ناگواری ہوئی، ان کے بچوں پر بھی، ان کے بوڑھوں پر بھی، جوانوں پر بھی، سب برہم اور سب غصے سے بھرے ہوئے بفرے ہوئے، لیکن مجبور ہیں، اٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ ہجرت ناگوار ہوتی ہے، کسی کو ادنا سے ادنا جگہ سے اٹھایا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے جو لوگ مہاجر ہوئے ان میں مختلف قبائل، مختلف لوگ، اور مکہ مکرمہ کی محبت کس کے دل میں نہیں؟ مشرکین، وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکاری تھے، لیکن مکے کی اور بیت اللہ شریف کی اور حرم مبارک کی محبت ان کی گھٹی میں رچی ہوئی تھی، بسی ہوئی تھی۔ وہ اس کے لیے مر سکتے تھے، اسے چھوڑ نہ سکتے تھے۔ بیت اللہ شریف کی محبت تو ان کے دلوں میں تھی، اور اسے محترم گھر قرار دیتے، اپنی حاجات اور دعائیں یہیں آ کے مانگتے تھے، اسے قبلہ حاجات مانتے تھے۔ اور یہ کہ وہ چونکہ اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نے اس گھر کی نسبت اپنی طرف کی، اور اس شہر کو یوم پیدائش سے جب عالم پیدا کیا گیا، اس دن سے اس گھر کو محبوبیت نصیب کی ہے، اور اس گھر کو احترام اور عظمت نصیب کیا ہے، اور اس گھر کو رحمتوں کی تقسیم کا منبع بنایا۔ عالم والوں پر جو بھی کوئی فیصلہ اترتا ہے، وہ فیصلہ سب سے پہلے بیت اللہ شریف پر اتارا جاتا ہے۔ جو بھی خیر اترتی ہے وہ خیر وہیں اتاری جاتی ہے، اور پھر وہاں سے تقسیم کی جاتی ہے پورے عالم۔
ہجرت میں نے عرض کی کہ سب کو کرنا پڑی، سب کو کرنا پڑی اور سب کو ناگوار گزری، لیکن یہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا خاندان، یہ تو متولیوں کا خاندان تھا بھائی، یہ تو متولی تھے اس کے، یعنی مسجد اور جو بھی کچھ نظام تھا وہ سب ان کا تھا، اور اس وجہ سے اسی نسبت سے لوگوں کے اندر یہ نہایت درجہ محترم لوگ بیت اللہ شریف میں جھاڑو دیتے تھے، اور یہ جھاڑو دینا اس زمانے سے نہیں، جب سے آدم کو پیدا کیا گیا تب سے لے کے الی یوم القیامہ سعادت کی بات۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ہم نے ان کو حکم دیا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین، بیت اللہ شریف کی صفائی کرنا، ستھرائی کرنا اور وہاں اس کو پاک بنانا، جھاڑو لگانا، یہ تو نبیوں کا کام ہے، نبیوں کے لیے باعث عزت، باعث احترام۔ تو خیر لوگ اس حوالے سے ان کی عزت کرتے تھے، ان کی تکریم کرتے تھے، اور اسی وجہ سے چونکہ اس کے وہ خادم تھے، تو جس کی بھی کسی کی خدمت کی جاتی ہے مخدوم کی محبت خامخواہ دل میں زیادہ ہوتی ہے۔ استاد، بزرگ، والد صاحب جو ان کا سب سے زیادہ خدمتگار ہوگا، یقیناً اسی کو ان کے چھوڑنے کی، چھوٹنے کی تکلیف بھی زیادہ ہوگی۔ تو بنی ہاشم پر جو گزری اور بنی ہاشم کو جو تکلیف ہوئی، اور اس میں یہ بھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام بنی ہاشم نہ تھے، عام قریش کے خاندان میں سے ایک عام قریشی نہ تھے، وہ تو اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات اور اس کائنات میں سب سے محترم مقام بیت اللہ شریف، اس کے وہ والی و متولی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے۔ اب ان پر جو گزری ہوگی، کیا عالم ہوگا ان کے دل کا۔ میں نے عرض کیا یہ تپڑی وانس والے، جھونپڑی نشین، نہ ان کا کوئی قبضہ، نہ ملکیت، نہ رجسٹری، نہ ہبہ، کچھ نہیں، ان سے کہا جاتا ہے اٹھ جاؤ۔ اجی بڑے غمگین، بڑے غصے سے بھرے ہوئے، بہت ہی بفرے ہوئے، گالیاں بکیں گے، کیا کیا کہیں گے، اٹھنے کو تیار نہیں کہ کیوں ہمیں اٹھا جائے۔ نکالنے والوں نے کہاں سے نکالا اور کس کو نکالا، کس کو نکالا؟ خیر یہ اللہ کے لیے ہوا سب کچھ، یہ اللہ کے لیے کیا، اللہ کے لیے برداشت کیا گیا۔ ہجرت بڑا واقعہ ہے، واقعات میں سے بڑا واقعہ، اور مسلمانوں کی تقویم کو سن ہجری کا نام دیا جانا اس بات میں سبق ہے کہ تم دائماً مہاجر رہو، ہمیشہ مہاجر رہو، ہجرت کی نیت کیے رہو، ہجرت بار بار کرتے رہو، اس میں تمہارا دین ہے، اس میں تمہارا دین ہے، اس میں تمہارا ایمان ہے، اس میں تمہاری ترقی ہے، اس میں تمہاری کامیابی کا راز ہے۔ اور جب تک تم مہاجر رہو گے، ہجرت کے لیے ہمہ وقت تیار رہو گے، تم عالم میں فاتح رہو گے، عالم میں فاتح رہو گے، کامیاب رہو گے، اور بااخلاق رہو گے، ہمدرد رہو گے۔ ہجرت ہاں مہاجری کبر کا تو قلع کمزور۔ آپ دیکھیں کبھی مہاجرین سے مل کر، مہاجرین سے مل کر کبھی دیکھیں، مہاجر لوگ اس میں بڑے بڑے کارخانہ دار، بڑے بڑے زمیندار اور بڑے بڑے باعزت اور بامرتبہ لوگ، لیکن ایسے پڑے ہوئے کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں بیچاروں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، کھانے کے وقت میں کھانا دستیاب نہیں، پہننے کے وقت میں پہناوا دستیاب نہیں، آرام کے وقت میں مناسب آرام کی جگہ دستیاب نہیں، بال بچہ، عزیز رشتہ دار،
خادم حشم اور احترام کرنے والے سب تتر بتر ہو گئے، اور ایسے لوگوں میں رہنا پڑا، ایسے لوگوں میں جانا پڑا جہاں کوئی جاننے والا نہیں، کسنم پرسد کے بھیا کی استی، ایسے لوگوں کے اندر ایسے موقع پہ تکبر کہاں رہ سکتا ہے؟ بڑائی اور کبر کس پر؟ حالت اور حلیہ ایسا ہو جائے، حالت اور حلیہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کبر کی تکبر کی اجازت ہی نہیں دیتا، تکبر کی تو جڑ کٹ جاتی، اور احوال ایسے ہو جاتے ہیں کہ تواضع اور عاجزی اور مسکینی اور قسم پرسی اپنے آخری درجے کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہجرت بندوں کو بااخلاق بناتی ہے، اس لیے کہ اخلاق میں سب سے بڑی چیز آخری اور منتہا اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمائے ہوئے کے موافق تواضع ہے، اور بد اخلاقیاں جتنی بھی ہوں، وہ زناکاری ہو یا شراب نوشی ہو یا جوا ہو یا سود ہو یا ایک دوسرے کی غیبت بہتان تراشی ہو، کبر ہو، قرضے کے جتنی بھی برائیاں ہیں، ان سب میں سب سے بڑی برائی اور ساری برائیوں کی جڑ، ساری برائیوں کا دروازہ اور یہ کہ اللہ کے ہاں ناقابل معاف، اللہ کے ہاں ناقابل معاف۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اہل سنت والجماعت کے امام، اللہ نے ایک زمانے میں انہیں یہ بصیرت عطا فرمائی تھی کہ لوگ وضو کرتے، وضو میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ وضو میں آدمی کے گناہ دھلتے، وضو میں گناہ دھلتے، حدیث صادق ہے، دھلتے ہوئے عام طور پر لوگوں کو نظر تو نہیں آتے۔ امام صاحب رحمہ اللہ پر اللہ نے یہ کھول دیا، کشف، الکشف بمعنی کھولنا، کھلنا، تو کھول دیا اللہ نے کہ گناہ بتا دیتے، بعضوں کو قریب بلا کر نصیحت فرما دیتے کہ بھائی زنا نہ کیا کرو، بعضوں کو قریب بلا کے فرمایا کہ بھائی غیبت نہ کیا کرو، وہ حیران ہوتا کہ ان کو کس نے بتایا، انہوں نے وضو کے پانی میں دیکھا، کسی کو کچھ کسی کو کچھ۔ اب ان کی اس بری حالت کو دیکھ کر خود بحیثیت مسلمان ہونے کے، بحیثیت اللہ کا ولی ہونے کے رنجیدہ ہوتے، بہت رنجیدہ ہوتے کہ یہ مسلمان ہے اور ایسی اس بیچارے کی حالت ہے، اس گناہ میں یہ مبتلا ہے۔ یہ رنج اٹھایا نہ جاتا تھا، یہ رنج برداشت نہ ہوتا تھا، پھر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ یہ مسلمانوں کا پردہ ہے، یہ مسلمانوں کے گناہ ہیں اور وہ تیرے گناہ گار ہیں، تو جان، تیرے بندے جانے، میرے سے یہ حالت اٹھا، میرے لیے یہ ناقابل برداشت ہے۔ چنانچہ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور وہ واپس ہو گئے عامۃ المسلمین، جیسے عام مسلمانوں پر گناہ نہیں کھلتے ایسا ہی ان کا بھی عالم تھا، پھر نہیں کھلتے تھے، بات نہیں کھلتی۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور اس سے پہلے کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں، کبر، فرمایا کہ ان کا یہ ارشاد ہے، کیونکہ یہ ذوق تھا دیکھنا کون آدمی کیسا اور پھر اس کا انجام کیسا جا رہا ہے، کدھر کو چل رہا ہے، اور پھر انجام اور معاد۔ حدیث میں تو یہ پڑھا ہے، قرآن میں یہ پڑھا ہے، دیکھیے کیا ہو۔ اور اپنی آخری نصیحتیں اور وصیتیں جو لکھی اس میں یہ فرمایا کہ تکبر نہ کرو، تکبر نہ کرو۔ فرمایا جتنے بھی انسانوں کے گناہ ہیں ان سب میں سب سے جلدی جس چیز کی سزا آتی ہے وہ میں نے کبر کو دیکھا ہے، کہ یہاں ایک آدمی تکبر کر رہا تھا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں وہ اونچے منہ گرا ہوا ہے۔ کسی بھی اعتبار سے تکبر کیا کہ میں بڑا بادشاہ ہوں،
تکبر کیا کہ میں بڑا طاقتور ہوں، تکبر کیا کہ میری کرسی بڑی مضبوط ہے اور میں بڑا ایسا ہوں بڑا ویسا ہوں اور میں یہ کر سکتا ہوں میں وہ کر سکتا ہوں، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ حالت سلب ہونے کی حالت۔ عرض کر رہا تھا کہ سب سے بڑی برائی اخلاق ذمیمہ میں، اخلاق سیئہ میں سب سے بڑی یہ چیز ہوگی، اور اخلاق حسنہ میں، اخلاق صالحہ میں سب سے آخری اور سب سے اعلیٰ درجے کی جو بڑی چیز بڑی ہوئی ہے وہ تواضع ہے، اور ہجرت میں تواضع اس کے علاوہ کچھ ہو بھی نہیں سکتا اور عموماً ہوتا بھی کچھ نہیں۔ تواضع، عاجزی اور مسکین، اور فتح جہان، فتح جہان یا فتح قلوب، اس کے لیے اس کے سوا اور کوئی چیز ہوتی ہی نہیں اتنی کارگر جتنے کہ اخلاق حمیدہ، اخلاق حمیدہ، اخلاق حسنہ، اخلاق فاضلہ، یہی تو ہے راز فتح جہان کا، فتح عالم کا اور فاتح قلوب ہونے کا، دلوں کو جو لوگ فتح کیا کریں اور ملکوں کے ملک جو غلامی میں آ جایا کریں، کہ اگر ایسے اخلاق ہیں تو ہم آپ کے ہیں، ہم آپ کے ہیں، آزاد ہوتے ہوئے لوگ کہیں کہ ہم آپ کے غلام ہیں، آپ چاہیں تو ہمیں آزاد رکھیں اور چاہیں تو کسی کے ہم روکیں، ہمیں یہ تک بھی گوارا ہے، ہم آپ کے ہیں۔ یہی ایک چیز میں نے عرض کیا کہ سن ہجری، ہجرت سے اسے سال تقویم شروع کرنے میں ایک سبق پوشیدہ ہے مسلمانوں کے، دائماً مہاجر آدمیوں کی زندگی کے لیے میں نے عرض کیا کہ اخلاق حسنہ میں سب سے اعلیٰ چیز اس سے تواضع حاصل ہوتی ہے، اور ہجرت جو آدمی کرتا رہے، ہجرت کے چھوٹے چھوٹے نقشے، 2-4 دن کے لیے ہجرت، 40-50 دن کے لیے ہجرت، 2-4 مہینے کے لیے ہجرت، سال 6 مہینے کے لیے ہجرت، بار بار ہجرت، بار بار ہجرت، بار بار ہجرت، کہ ہجرت وہ والی بات، وہ اعلیٰ مقام اللہ کے نام پر کبھی گھر بار ہمیشہ کے لیے چھوڑنا پڑے، وہ بلند مرتبہ ملا، لیکن تم اس کی نقل تو کرتے رہو، اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرتے رہو، ہجرت کی عادت طبیعت میں رکھو، مہاجری طبیعت رکھو، مستقل دنیا میں فاتح جہاں بن کے رہو گے، فاتح قلوب بن کے رہو گے، اعلیٰ اخلاق تمہیں حاصل ہوں گے، اور آخرت نہایت درجہ آسان ہوگی، اس لیے کہ آخرت بھی تو، آخرت کیا ہے؟ ایک لفظ میں اس سب کچھ کو اگر بیان کرنا ہو تو وہ لفظ ہجرت ہی تو ہے، ہجرت من دار الدنیا الی دار الاخرہ، خلاص ہمیشہ کے لیے ہم تمہاری دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم دار دنیا سے دار آخرت کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، اور ہجرتوں کا حاجی ہوگا 2-4 دن، 40-50 دن، 2-4 مہینے، سال 6 مہینے ہجرتوں کی عادت پڑی ہوئی ہوگی، تو یہ بڑی ہجرت اور آخری ہجرت کرنا خود اس کے لیے بھی آسان ہوگا اور اس کے پسماندگان کے لیے بھی بہت آسان ہوگا، کہ ہاں وہ جایا ہی کرتا تھا، پہلے بھی چلا گیا تھا، پھر چلا گیا تھا، پھر چلا گیا تھا، پھر چلا گیا تھا، انگنت دفعہ گیا، انگنت دفعہ گیا، اب اس کا جانا کچھ گرا نہیں ہے، ہاں یہ صحیح کہ اب کا گیا شاید واپس نہ آئے گا، اب تو ہمیں ہی اس کے پیچھے جانا ہے، تو آخرت آسان ہوگی، اور یہ آخرت آسان ہو جائے، دنیا کی زندگی عزت سے گزار جائے، اسے کیا چاہیے؟ اس کے سوا اسے اور کیا چاہیے؟ دنیا کی زندگی باعزت زندگی گزاری اور آخرت اس کے لیے آسان کر دی، اور کیا سوا ہے؟ اور کیا چاہیے؟ تو ہجرت کا پیغام دائماً، اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ ہجرت کرنا، ہجرت کا مزاج بننا، ہجرت طبیعت میں وارد ہونا، اس کے لیے ایک میں نے پہلے بھی بات عرض کی متعدد دفعہ کہ بھائی اتنا سا کام بحیثیت مسلمان ہونے کے ضرور کیا کرو کہ تاریخ اسلامی تو یاد رکھا کرے ہر مسلمان، یعنی بڑی حیرانی ہوتی ہے، یقین مانیے کہ ہمارے مسلمانی کہاں گئی، مسلمانوں کے بچے کہاں گئے،
5ویں پاس 10ویں پاس، اسے 12 اسلامی مہینوں کے نام نہیں آتے کہ گن دو محرم، میٹرک پاس کیا ہے، ہاں میں اسلامی مہینوں کے نام بتا۔ اب وہ کبھی کلاس میں کہیں آئے تھے 6ٹھی میں 7ویں میں، اس وقت رٹے یاد کیے، استعمال میں چونکہ آئے نہیں، کبھی استعمال کیے نہیں، اس لیے یاد رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بھول گئے، یاد ہی نہیں۔ مہینہ پوچھو کسی سے بھی، کون سا مہینہ چل رہا ہے، کچھ پتہ نہیں، محرم ہے، صفر ہے، ربیع الاول ہے، کیا ہے کیا، کچھ معلوم نہیں۔ نام اصلی یاد نہ ہوگا، اصلی یاد نہ ہوگا۔ وہ میلاد النبی والا مہینہ کبھی کہیں گے، کبھی وہ تعزیوں والا مہینہ کہیں گے، کبھی وہ قربانی کی عید والا مہینہ کہیں گے، کبھی رمضان کا مہینہ کہیں گے، موٹے موٹے 2-4 نام۔ عامت الناس، میرے محترم دوستو، اسلام سے اور اسلامیات سے، اسلامی چیزوں سے، اپنے تاریخی اور علمی ورثے سے یہ بیگانگی غلامی کی طرف لے جائے۔ جو لوگ جب بھی کبھی اقوام ان چیزوں سے بیگانہ ہوئی، ان کے گلے میں طوق غلامی ہے، ان کے گلے میں طوق غلامی ہے۔ میرے محترم دوستو، مقابل جو چیزیں یاد ہیں انہیں یہ یاد نہیں ہیں، میں نے عرض کر دی، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو یاد نہیں ہیں اور یاد کرنے کے قابل ہیں، اور جو چیزیں یاد ہیں وہ ناقابل تذکرہ۔ منبر و محراب کی حرمت اس کی اجازت نہیں دی جاتی تو ان چیزوں کا تذکرہ کیا جائے منبر پر، محراب پر، کہ کیا چیزیں انہوں نے اس کے بدلے میں یاد کر رکھی، کیسی بیہودہ چیزیں اور کیسی خرافات، جن کا دین سے، دنیا سے، آخرت سے، تجارت سے، زراعت اور صنعت سے اور حکومت سے، سیاست سے، غرضے کے کسی بھی چیز سے کوئی تعلق، کہ مادی منافع ہی ہو، اس میں مادی نفع کی بھی نہیں ہے، اخروی نفع ہو، کچھ نفع کی بات نہیں، اس میں کوئی ادب کی بات ہو، احترام کی بات ہو، اخلاق کی بات ہو، وزاداری کی بات ہو، کچھ نہیں، خرافات بے شمار۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اس کا اہتمام اور نیت کہ اسلامی تاریخ کے لکھنے میں آج تک جو کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی، اللہ ہمیں سب کو معاف کرے، اور اس بارے میں جو ہم نے تقلید کی لوگوں کی، یقیناً غلط ہے۔ ہمیں اپنی چیزوں پر اسے استعمال میں ہونی چاہیے، اپنی چیزیں محفوظ ہونی چاہیے، یاد ہونی چاہیے، اور اپنی بات چلانی چاہیے۔ اس بات کی کیا پرواہ کہ جی لوگ اسے نہیں جانتے تو نہ جانا کریں، بہت سارے لوگ اردو بھی تو نہیں جانتے، اور بے شمار اللہ کی مخلوق جو انگریزی کو نہیں جانتی۔ یہ چیز کہ علمی چیز ہے، اسے چلانا ہے، اسے آگے بڑھانا ہے، اور یہ کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے میری ذمہ داری ہے ان چیزوں کو رواج دیا جائے۔ اسلامی لباس، اسلامی مذاقتہ، اسلامی تعلیم، اسلامی اٹھنے بیٹھنے کو، اسلامی انداز سے، اسلام کے انداز سے کھانا کھانے کو، ہر چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اس قابل ہے کہ آدمی اس پہ مرے اور مٹے۔ تقاضا ہے محبت کی ہے کہ ان کی ہر چیز سے محبت کی جائے، اس سے محبت ہوتی ہے، اس کا جوتا بھی اچھا لگے، اس کے کپڑے بھی اچھے لگتے ہیں، اس کا بول بھی اچھا لگتا ہے، اس کی بات بھی اچھی لگتی ہے، اس کا لکھا ہوا وہ بھی اچھا لگتا ہے۔ غرض ہے کہ کیا عرض کیا جائے، کیا اچھا نہیں لگتا، کہ محبت جو ہوئی، محبت جو ہے، ان چیزوں سے بیگانگی، ان چیزوں سے، اس ورثے سے بیگانگی، معاف کیجئے گا، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کمی، محبت نہیں ہے، صرف دعویٰ محبت ہے۔ اگر محبت کامل ہوتی، واقعاتی ہوتی، تو ان کی ہر چیز آپ کی زندگی میں محفوظ ہوتی، اور ہر ممکن اپنی زندگی میں ان کی چیزوں کو لانے کی کوشش کی ہوتی۔ آج بھی لوگ
جس کو کسی کو پسند کرنے لگتے ہیں، ایسے ہی کسی بےہودہ آدمی کو، کسی حکمران کو، کسی ایسے کو ویسے کو، دیکھو ایک ایسا بھیڑ چال کہ سب کے سب اپنا ہیئر اسٹائل ویسا بنائیں گے، مونچھوں کا کٹ ویسا بنانا شروع کریں گے اور کالر کٹ ویسا بنانا شروع کریں گے کہ ان کو پسند ہے۔ کھڑے ہونے میں وہ انداز اختیار کریں گے، عام بول چال میں وہ انداز اختیار کریں گے۔ کیوں؟ محبت ہے، وہ جانتے نہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اس کے اخلاق کیسے، اس کا علم کیسا، اس کا عمل کیسا، اس کی نجی زندگی کیسی، اس کی بیرونی زندگی کیسی، کچھ نہیں جانتے، لیکن بس دیکھا اسٹائل پسند آیا اور اختیار کر۔ یہ بات بحیثیت مسلمان کے، میرے دوستو، سب سے زیادہ محبت کسی مسلمان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہو سکتی، اور یہ کہ انہوں نے خود اور اللہ نے ان کو محبت کرنے کے لیے کہا کہ ان سے محبت کرو۔ محبت کرنے کے معنی کیا؟ کہ ان کے والے سب اسٹائل اپناؤ۔ آئیڈیل کسی مسلمان کے لیے اور کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی ماں سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر چیز میں، ہر عمل میں، ہر خلق، ہر بات میں وہی آئیڈیل ہے، وہی مثالی ہیں، وہی نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ البتہ تحقیق اچھی ہے چلنی تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔